السلام علیکم، 9th کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آیتیں آپ نے 20 تک جو ہے کر لی تھیں، 19 تک آیتیں. تو اس کے بعد آج ہم آیتیں پڑھتے ہیں آیت نمبر 20 سے 28 تک سورۃ الانفال. تو پہلے اس کے الفاظ کے میں دیکھتے ہیں. یا ایہا، اے اللہ زینہ، وہ لوگ جو ہے آمنو، ایمان لائے، اطیعو، حکم مانو، اللہ کا، و رسول ہو، اور اس کے رسول کا، اور لا تولو، مت پھیرو، عنہ، ان سے، وانتم، جب کہ تم سنتے ہو، تسمعون، سنتے ہو. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو، تسمعون، سنتے ہو. ولا، اور نہ، تکونو، ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، قالوا، انہوں نے، سمینا، ہم نے سنا، وہم، اور وہ، لا یسمعون، نہیں سنتے. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم الہی سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. لا مانے نہیں، تسمعون، سنتے. انا، بے شک، شر الدواب، شر کہتے ہیں بدترین، الدواب، جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصمم، صمم کہتے ہیں بہرے، بکمن، گونگے، الذین، جو، لا تعلقون، یعلقون، وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. ولو، اور اگر، عالم اللہ ہو، جانتا اللہ، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لسمعہم، تو ضرور سنا دیتا ان کو. ولو، اور اگر، اسمعہم، انہیں سنا دے، لتولوا، وہ ضرور پھر جائیں گے، وہم، اور وہ، معرضون، منہ پھیرنے والے. اور اگر ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا اللہ تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت کے ہدایت کے سماعت دیتا تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، قبول کر لو، اللہ کو، ورسول، اور اس کے رسول کا، اذا، جب، دعاکم، وہ بلائے تمہیں، لا یحییکم، اس لیے جو زندگی بخشے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ جو ہے، یحل، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، درمیان آدمی کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے، وانہ، اور یہ کہ، الیہ تحشرون، تم اٹھاؤ جاؤ گے. اسی طرح مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کر لو جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. تحشرون، تم اٹھاؤ جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. واتقوا الفتنۃ، اور ڈرو اس فتنے سے، لا تصیبنا، نہ پہنچے گا، الذین، اور وہ لوگ، ظالموا، انہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور، وعلموا، اور جان لو کہ ان اللہ، کہ اللہ جو ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے ہے. اور اس فتنے سے ڈرو، جھگڑے سے، جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وذکروا، اور یاد کرو، جب، انتم، تم جو ہے، قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون، ضعیف یا کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، انا، کہ، یخططکم، اچک لیے جائیں گے تمہیں، الناس، لوگ، فآوکم، پس ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں، ویدکم، اور تمہیں قوت دی، بنصر ہی، اپنی مدد سے، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من، سے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار ہو جاؤ. اب اس کا ترجمہ ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، اور ضعیف اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. یعنی کہ اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی قوت سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، تو خیانت نہ کرو، ورسول، اور رسول کی، وتخونوا، اور خیانت نہ کرو، امانتکم، اپنی امانتوں کی، وانتم، جب کہ تم، تعلمون، جانتے ہو. اے ایمان والو، تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا اموالکم، اور جان لو کہ، انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، بڑی آزمائش ہے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا ثواب ہے. اور جان رکھیں کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے. اب اس کے الفاظ معنی ہیں، جیسے شر الدواب، بدترین قسم کے جانور، یختفو، اور وہ اچک لیے جائیں گے، استجیبو، حکم مانو، یحل، حائل ہو جاتا ہے، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو، مستضعفون، مغلوب، بے زور. اب اس میں سوال آ جاتا ہے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟
شر دواب کا لفظی مطلب ہے بدترین قسم کے جانور۔ یہاں بدترین جانور سے مراد وہ لوگ ہیں جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود عقل شعور سے کام نہ لیں، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس طرح السوال الثانی ہے، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ ان آیات میں دو طرح کی خیانت سے منع کیا کہ اللہ اور اس کی رسول کی خیانت سے مراد ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، احکامات سے منہ موڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا نہ کرنا۔ دوسرا ہے اپنی امانتوں میں خیانت کا مطلب ہے کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ اللہ نے اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اب مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم ہے۔ پہلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم الہی سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اب اس کا مفہوم ہے، اس آیت میں منافقین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ یہودیہ کا طرز عمل تھا کہ وہ اپنے نبی سے کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، یعنی آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، حالانکہ وہ ہمیشہ نبی کی نافرمانی کرتے تھے، منہ پہ تو کہتے تھے، دل میں نہیں مانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی کی بات سنتے ہی نہ تھے۔ دوسری آیت ہے، اس کا مفہوم ہے ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے وہ بہرے اور گونگے ہیں جانداروں میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ سننے اور بولنے کی صلاحیت کا درست استعمال نہیں کرتے وہ تمام جانداروں میں سب سے بدتر ہیں۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو حق بات کرتے ہیں اور نہ حق بات سنتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ عقل شعور کی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس طرح آیت جیم ہے وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور ترجمہ ہے اس کا، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کا ہدایت کے راستے سے بھٹک جانا ہے اور نیکیوں سے منہ موڑ لینا۔ انسان کا دل ایسی قوت رکھتا ہے جو اسے اچھائی یا برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان نیکی سے مسلسل منہ موڑے رکھے تو پھر کبھی اس کا دل نہ ہدایت حاصل کرتا ہے اور نہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی اس شخص کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ دال ہے اس میں جو ہے عبارت ہے، اس کا مفہوم ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً أَلَا تُصِبْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ اس آیت میں نیک لوگوں کو ایسی تباہی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کا شکار گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہوں گے، یعنی گناہ گار جو نیک لوگ ہیں۔ جب کسی قوم پر گناہوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے تو نیک لوگ بھی اس کی ذات میں آ جاتے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ اپنی قوم کے حالات سے بے فکر نہ ہوں، لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کریں اور برائیوں سے روکیں تاکہ گناہ گار بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور سب لوگ عذاب الہی سے بچ کر امن و سکون کی زندگی گزاریں۔ آخری آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے وَعَالَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ترجمہ اس کا، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مفہوم ہے اس کا کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے انسان اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر ناجائز ذرائع آمدنی بھی اختیار کر لیتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں میری اولاد مفلسی کا، غربت کا شکار نہ ہو جائے۔ اس طرح بعض اوقات دولت کا غلام بن کر حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اس کو فرق نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بہت بڑی آزمائش قرار دیا ہے۔ نیک انسان اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو فراموش نہیں کرتے، اس کے بدلے ان لوگوں کے نیک اعمال کا اللہ کے ہاں بڑا اجر عظیم ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو لیکچر سمجھ آئے گا، تو اس کے آپ نے آیتوں کا ترجمہ اور الفاظ کے معنی جو ہے یہ لازمی اس میں یاد کرنا ہے یہ پیپر میں، اور اس میں مفہوم ہے عبارتوں کا یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، تو یہ بھی آپ کا آ سکتا ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ یہ سمارٹ سلیبس کے مطابق آپ کو جو ہے یہ دوسرا لیکچر بھی ہے، تو یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اوکے۔